الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم اما بعد۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر شریعت کی حد میں رہ کر خوش ہونا، یہ ایک ایمانی اور شرعی فریضہ ہے۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش پر شریعت کی حد میں رہ کر خوش نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اور شریعت کی حد میں رہ کر جتنا بھی خوش ہوا جائے کم ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش پر خوش ہونا اور چیز ہے، اور جشن منانا اور چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر شریعت کی حد میں رہ کر شرعی خوشی، ایسی خوشی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے تابع ہو، ایسی خوشی شرعاً مطلوب و مقصود ہے۔ ہماری خوشی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے ہمیں ملاوٹ سے پاک، صاف و شفاف، خالص دین ملا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ملی، قرآن ملا، سنت و شریعت ملی، ایک اللہ کی عبادت ملی۔ یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو پا کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے ہم خوش ہیں۔ یہی ہماری خوشی ہے، یہی شرعی خوشی ہے۔ شریعت کی حد میں رہ کر کے خوش ہونا یہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے نام پر جشن منانا، گاجے اور باجے کے ساتھ جلوس نکالنا، پٹاخے پھوڑنا، شراغا کرنا، اور جلوس نکال کر بھیڑ بھاڑ کر کے راستوں اور سڑکوں کو جام کر دینا، راہگیروں اور مسافروں کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی کر دینا، قوالی کا اہتمام کرنا، اور اس میں شرکت کرنے والوں کو اور اس کی حمایت کرنے والوں کو عاشق رسول ثابت کرنا، اور اس میں شرکت نہ کرنے والوں کو، اس کی مخالفت کرنے والے کو گستاخ رسول بلکہ کافر تک کہہ دینا۔ اور جو کچھ اس نام پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر جو کچھ وہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، یہ سب شیطانی اور دجالی اعمال ہیں، شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دلائل شرعیہ میں سے کسی بھی دلیل شرعی سے
یعنی قرآن و حدیث، اجماع امت، قیاس شرعی، ان دلائل میں سے کسی بھی دلیل سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اور قیامت کی صبح تک وہ لوگ ان چیزوں کو کسی دلیل شرعی کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ بس جو کچھ کرتے ہیں رب چاہی نہیں بلکہ من چاہی کرتے ہیں، اپنے من کی کرتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر واہیات و خرافات و بدعات کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔